بہت کم پاکستانیوں کو معلوم ہوگا کہ 1947 میں پاکستان اور بھارت تقسیم کے 11 ماہ بعد تک بلوچستان میں واقع قلات کی ریاست نے اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی تھی۔ اس دوران پاکستان کے علاوہ ہندوستان، افغانستان اور ایران کی جانب سے بھی قلات کو الحاق کی دعوت دی گئی تھی، لیکن مکران، خاران اور لجبیلہ کی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے قلات کے حکمران کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کے سوا کوئی اور راستہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ 1948 میں خان آف قلات نے محمد علی جناح کے اصرار پر بالآخر پاکستان سے الحاق کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جو محمد علی جناح کی وفات کے بعد توڑ دیا گیا اور ایوب خان کے دور حکومت میں خان آف قلات کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لیے چند برس پہلے خان آف قلات ہونے کا دعویٰ کرنے والے میر سلیمان داؤد جان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ قلات کو پاکستان کے تسلط سے آزاد کروایا جائے، کیونکہ الحاق کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔ خان آف قلات میر احمد یار خان کے تیسرے فرزند پرنس یحییٰ احمد زئی بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے برصغیر سے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو ہندوستان چھوڑ دیں گے اور یونین جیک نیچے آئے گا۔ میرے والد خان احمد یار 1940 سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہی جناح کو بلوچستان لا کر متعارف کروایا۔ اس وقت قلات کے پاس 2 ایوان تھے، ایوان عام اور ایوان خاص۔ ریاست میں جمہوری نظام چلتا تھا۔ اس ایوان میں میر غوث بخش بزنجو جیسے رکن بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی۔ پرنس یحییٰ کے مطابق انگریزوں نے بہت سی ریاستوں سے معاہدے کیے تھے، مگر قلات کے ساتھ اس نے بالکل مختلف معاہدہ کیا تھا جس کا تعلق براہ راست وائٹ ہال کے ساتھ تھا۔ ان کی بات براہ راست لندن سے ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد کی انگریزوں کی نظر میں اچھی حیثیت تھی، لیکن جب انہوں نے پاکستان کی بات کی تو میرے والد ان کی بلیک لسٹ میں چلے گئے۔ پرنس یحییٰ احمد زئی کہتے ہیں کہ میرے والد خان احمد یار خان 1940 سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے قائد اعظم قلات گئے اور سرداروں سے بات چیت کی۔ ان کے مطابق میرے والد چاہتے تھے کہ پاکستان سے الحاق ہو جائے، لیکن زیادہ تر بلوچ سردار اس کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن میرے والد نے تمام تر مخالفت کے باوجود قائد اعظم کے کہنے پر قلات کا پاکستان سے الحاق کر دیا۔ اس الحاق کے لیے 25 صفحات پر مشتمل ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میں بتایا گیا کہ ہماری بندرگاہیں ہمارے پاس رہیں گی اور ہماری بادشاہت بھی برقرار رہے گی، لیکن الحاق کے 1 سال بعد ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ تب تک جناح کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد سے بھی انکار کر دیا گیا۔ اس وعدہ خلافی پر جب ہماری طرف سے احتجاج کیا گیا تو فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور پھر فوج کشی کر کے میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم افسوس کا اظہار کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام کے 75 برس بعد بھی بلوچستان اور قلات کے عوام کے ساتھ ریاست کی جانب سے زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔